جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الفصل العاشر شبہات وردود۔ الی ہنا فرغنا عن دراست المذاہب والآراء فی مسئلۃ الجبر والاختیار ثم انہا ہونا شبہات وشکوکن یجب علینا دراستها والاجابت عنہا۔ شبہات جو اس مسئلے سے مربوط ہے، یعنی ہم نے فعل انسان کے بارے میں جو نظریات پیش کیے ان میں سے مین جو تھے وہ جبر اور تفویض والا مسئلہ تھا، اس کو ہم نے حل کر دیا۔ لیکن یہاں پر جبر اور تفویض والوں کی طرف سے کچھ اشکالات ہیں، زیادہ تر جبر والوں کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ مجبرہ حضرات، قدریہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے، مجبور محض ہے، انسان اپنے فعل میں مختار نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہتے ہیں کہ آتے ہیں علم الہی، علم ازلی، علم ازلی یعنی جو ازل سے ہے خدا کو۔ آیا خدا کو اس بندے کے بارے میں علم تھا کہ یہ فلاں گناہ کرے گا، یا علم نہیں تھا؟ اگر ہم کہیں علم نہیں تھا تو یہ خدا کا جاہل ہونا لازم آتا ہے، لہذا دوسری سائڈ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کو علم تھا کہ فلاں بندہ گناہ کرے گا یہ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں یہ مختار تھا، چاہے تو نہ کرتا، اگر فرض کرتے ہیں کہ اس نے گناہ نہیں کیا اور بچ گیا گناہ سے، تو خدا کا جو علم تھا گناہ کرنے کے بارے میں وہ جہل میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ خدا کا علم کبھی جہل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو بس خدا کے علم کو اس طرح واقع میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہ فعل انجام دے۔ تو لہذا علم ازلی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔ اس کو عبارت میں دیکھیں پھر جواب پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ ہم بہت تکرار کر چکے ہیں اس مطلب کو۔ علم الالہی الازلی قالو، ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ انما علم اللہ عدمہ من افعال العبد فہو ممتنع صدور عن العبد۔ کہتے ہیں کہ خدا کو علم ہے جس چیز کے بارے میں، یعنی عدم کے بارے میں، کہ یہ بندے سے کام سرزد نہیں ہوگا، تو حتماً وہ بندے سے سرزد نہیں ہوگا، ممتنع الورود ہے، یعنی بندہ اس سے بچ جائے، بندہ اس فعل کو مثلا نماز پڑھے نہیں پڑھے گا، نماز کا پڑھنے کا عدم کیا ہوگا؟ عدم الصلاۃ جو ہے وہ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ معصیت سے بچ جائے اور نماز پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے۔ وَإِلَّا جَازَ انقلاب العلم جہلاً، وَإِلَّا جو ہے نا علم منقلب ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا کس میں؟ جہالت میں۔ وَمَا عَلِمَ اللَّهُ وُجُودَهُ مِنْ أَفْعَالِهِ، اور جو خدا کو پتہ ہے کہ اس بندے کا فعل وجود، وہ شراب پیے گا مثلا، فَهُوَ وَاجِبُ الصُّدُورِ عَنِ الْعَبْدِ، وہ تو اب سے حتماً ہو کے رہنا ہے۔ وَإِلَّا جَازَ ذَلِكَ الْإِنْقِلَابُ، وہی جو ہے نا وہ انقلاب آ جائے گا، وَهُوَ مُحَالٌ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَذَلِكَ يَبْطُلُ اخْتِيَارُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ يُبْطِلُ، اس سے اس بندے کا جو اختیار ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذ لا قدرت علی الواجب ولا الممتنع، کیونکہ اس شخص کو قدرت نہیں ہے نہ واجب پر نہ ممتنع پر۔ جو واجب ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور جو ممتنع ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، اس کو وہ انجام نہیں دے سکتا۔ وَيَبْطُلُ یا يُبْطِلُ أَيْضًا التَّكْلِيفَ، تکلیف بھی باطل ہو جائے گی، لِابْتِنَاءِ عَلَى الْقُدْرَةِ وَالْاخْتِيَارِ، کیونکہ تکلیف ہوتی ہی کس پر ہے؟ قدرت پر اور اختیار پر۔ اور ہم نے ابھی کیا ثابت کیا کہ یہ بندہ مختار اور مقدور نہیں ہے تو پھر قدرت نہیں آئے گی، گویا کہ تکالیف جتنی بھی ہے پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ فما لازم القائلین بالمسألة خلق الاعمال فقد لازم غیرهم لاجل اعتقادهم بعلمه الازلی المتعلق بالاشیاء۔ کہتے ہیں کہ جو یہاں صرف مسئلہ جو ہے وہ افعال عباد کا نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ خدا کو تو ہر چیز کا پھر علم ہے نا، تو پھر اس کے برعکس کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فما لازم القائلین بمسألة خلق الاعمال، کہتے ہیں کہ جو خلق اعمال کے قائل ہیں، اس مسئلے سے جو مشکل پیش آتی ہے، جو لازم آتا ہے، تو فقط لازم غیرہم، اس سے ہٹ کے بھی، ان لوگوں سے ہٹ کے بھی وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے، لأجل اعتقادہم بعلم الازلی، بلکہ اس کو یوں پیش کریں دوسرے مسئلے سے ہٹ کے نا، کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو صرف یہ مسئلہ صرف اور صرف کس کے ساتھ
مجبرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ اشکال اور یہ شبہہ صرف اور صرف مجبرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اور صرف خلق افعال کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ بھی خاص ہے. واقعی نہیں ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا ہے، ہم حالانکہ مجبرہ نہیں ہیں، جبر کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ تو سوال آتا ہے کہ خدا کو جب علم ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو پھر ہمارا کیا کمال ہوا؟ جب خدا کو علم ہے کہ اس بندے نے گناہ کرنا ہے تو پھر خدا کا علم جو ہے نا جہالت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، تو اس نے انجام دینا ہے. تو لہذا مسئلہ صرف اور صرف مجبرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں. وَلِأَجْلِ اعتقادهم بِعِلْمِ الْأَزَلِ، چونکہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ خدا کے پاس علم ازلی ہے، المتعلق بالاشیاء جو اشیاء کے ساتھ مربوط ہے. والجواب عنہ، اس کا مصنف نے جواب دیا، شاید اب اس سے جو ہے نا آپ متفق نہ ہو. ہم نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ ایک جو ہے نا وہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ نقصی جواب اس کا صحیح ہے. علم ان مصنف نے کیا جواب دیا اور سب لوگ یہی جواب دیتے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا تھا وہ ابھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. فالجواب ان علمہ الازلی لم يتعلق بصدور كل فعل عن فاعله على وجه الاطلاق. کہتے ہیں صحیح ہے کہ ہم علم ازلی کے قائل ہیں کہ خدا کو علم ازلی ہے بندوں کے افعال کے بارے میں، لیکن مطلق ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ خدا کو علم ہے کہ زید نے فلاں وقت میں شراب پینی ہے. ٹھیک ہے، صرف اس بات کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ اس بات کے قائل ہیں کہ زید نے فلاں وقت میں شراب پینی ہے اپنے اختیار سے. تو خدا کا علم اس یوں مربوط ہے کہ زید نے اختیار کے ساتھ شراب پینی ہے، نہ کہ صرف شراب پینی ہے. تو لہذا جب اختیار ہے، خدا کو علم ہے، تو لہذا پھر یہ نہیں آئے گا کہ بندہ مجبور ہے. یہاں پر علم کو آپ مطلق نہ لے لیں، بلکہ کیا لے لیں؟ اختیار لے کے درمیان میں. لم يتعلق بصدور كل فعل عن فاعل على وجه الاطلاق بل تعلق علمه یعنی علم اللہ بصدورہ، یہ صدور الفعل انہو یعنی ان العبد حسب خصوصیات کے ساتھ الموجودۃ فیہ، جو اس خصوصیات اس فعل میں موجود ہے. والا ضوء ذالک تعلق علم الالہی بصدور الحرارۃ من النار علی وجہ الجبر والاضطرار، یہ درمیان میں ہے. کما تعلق علم الازلی بصدور رعشۃ من المرتعش کذالک ولیکن تعلق علمہ، اصل جواب یہاں سے، ولیکن تعلق علمہ سبحانہ بصدور فعل الانسان الاختیاری منہ بقید الاختیار والحریت. یہ فعل کو ہاں صحیح ہے کہ آگ سے جو ہوگا وہ بغیر اختیار کے ہے، وہ جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں وہ بھی جو ہے مکرہ ہے، لیکن جو شخص مختار ہے اس سے جو فعل انجام پذیر ہوگا وہ قدرت اور اختیار سے ہوگا. ولیکن تعلق علم سبحانہ بصدور فعل الانسان اختیار منہ بقید الاختیار والحریت. ومثل هذا العلم یؤکد الاختیار، اس قسم کا علم آ کے اس اختیار کی تاکید کرتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ جب یہ فعل انجام دیں گے تو اپنی مرضی اور اختیار سے دیں گے. قال العلامہ الطباطبائی ان العلم الازلی متعلق بكل شيء الا ما هو علیہ فهو متعلق بافعال الاختیاریت بما، یہ بما ہی اختیاریت، کہ خدا کا علم ہے افعال انسان کے بارے میں، لیکن اس عنوان سے کہ وہ فعل اختیاری ہے. خدا کو معلوم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس کو انجام دے گا. فیستحیل تنقلب غیر اختیاریت، گویا کہ الٹا سوال کر دیا یہاں پہ علامہ ہلی نے، مسئلے کو پلٹ دیا. یا ایھل مستشکل، چاہے مجبرہ ہو چاہے ہم ہو، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ فعل غیر اختیاری ہے بندے کا. آپ نے یہ سوال کیا نا، کیوں بھائی؟ اللہ کو علم ہے کہ یہ فعل حتماً سرزد ہونا ہے، لہذا یہ بندے کا فعل غیر اختیاری ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ اشکال کرتے ہیں تو الٹا ہو جائے گا، فعل اختیاری غیر اختیاری ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے خدا کو علم ہے کہ یہ جب بندہ اس فعل کو انجام دے گا تو اختیار سے دے گا، اختیار سے انجام دے گا نا. تو گویا کہ فعل کی صفت کیا ہے؟ اختیاریت الفعل ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کا علم تبدیل نہیں ہوتا تو اختیاری فعل کیا ہو جائے گا؟ غیر اختیاری ہو جائے گا. تو خدا کا علم جو ہے وہ اختیاری سے کیا ہو جائے گا؟ اضطراری میں ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. دوبارہ آ جائے، فعل کی صفت کیا تھی؟ یعنی خدا کا علم ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ دیکھیں خدا کو اشیاء کا علم ہے، علم کو متعلق چاہیے، معلوم چاہیے. ہم آتے ہیں بندے کے فعل کے اوپر. بندے کا جو فعل ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ مختار ہے بندہ، فعل اس کا کیا ہو جائے گا؟ اختیاری ہو جائے گا. تو علم الہی کا متعلق کیا ہے؟
فعل اختیاری. علم الہی کا متعلق کیا ہے؟ یہ تو متعلق ہے، متعلق کیا ہے؟ فعل اختیاری. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مشکل ہے تو جو علم کا متعلق تھا فعل اختیاری وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ اگر بندے کو آپ اختیار نہ دے دے، بندے کو آپ مجبور کر دے دے تو فعل میں بندہ مجبور ہے، غیر اختیاری ہو جائے گا. حالانکہ علم اس کا متعلق کیا تھا؟ فعل اختیاری تھا. یہاں پر انقلاب لازم آتا ہے اور یہاں پر مشکل پیش آتی ہے کہ اگر ہم بندوں کے افعال کو اختیاری سے نکال کے اضطراری میں لے کے آ جائے تو یہاں پر خدا کا علم تبدیل ہوتا ہے. تو یہ تو مجبرہ، یہ تو ہم لوگوں کے لیے جواب ہو گیا، سب کے لیے جواب نہیں ہے. مجبرہ والوں کے لیے تو جواب نہیں بنے گا. یہ وہ علم ازلی کے قائل نہیں ہے، قائل ہے، لیکن وہ تو خود اسی لیے وہ اس تعلیم فاصل کی وجہ سے قائل ہے نا کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آتے ہیں آپ علم والے مسئلے پر، یعنی آپ فعل اختیار کے ساتھ لے کے آئیں گے تو یہ جواب بنے گا. تو یہ ان کے لیے ہے جو مجبرہ نہیں ہے، لیکن جو مجبرہ ہیں وہ تو سرے سے اختیار کے قائل ہی نہیں ہے، تو ان کو جواب کیسے بنے گا؟ مجبرہ نے جو ہمیں اشکال کیا ہے وہ اس علم کے جہت سے کیا ہے. ہاں، وہ اپنے دعویٰ پر، اپنی جو ہے نا انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کیا کہ بھئی دیکھیں ہم قائل ہیں. ان کا دعویٰ ہے نا کہ بندے کا فعل کیا ہے؟ غیر اختیاری. یہ دعویٰ ہے ان کا نا جی. ابھی ہم نے مانا تو نہیں ہے نا کہ بندے کا فعل غیر اختیاری ہے. بھئی کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ کیونکہ اگر وہ اختیاری نہ ہوتا، اجباری نہ ہوتا تو خدا کا علم تبدیل ہو جاتا، جبکہ خدا کے علم کا تبدیل ہونا محال ہے. واضح. تو انہوں نے اپنے دعویٰ پر دعویٰ کیا ہے؟ استدلال کر کے جو ثابت کیا کہ بندے کا فعل جو ہے وہ اجباری ہے، اضطراری نہ کہ بلکہ اجباری ہے. ٹھیک. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا کا جو علم ہے اس کے جو متعلقات ہیں وہ مطلق ہیں یا خصوصیات بھی ہیں؟ ان میں ہم نے کہا خصوصیات ہیں. آگ کا جو فعل ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، اور جو انسان کا فعل ہے اس کی اپنی خصوصیت. انسان کا جو فعل ہے خدا کو علم ہے کہ یہ مختار ہے یا نہیں ہے، اس کو اختیار دیا ہوا ہے نا، قدرت دی ہوئی ہے. تو فعل جو ہوگا وہ اختیاری ہوگا، اس کی صفت کیا اختیاری ہے. اب یہ علم کا جو متعلق ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ فعل اضطراری ہے تو پھر علم الہی تبدیل ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ یعنی جو علم کا متعلق تھا خدا کے علم انجام دے گا، خدا کے علم میں یہ تھا، لیکن ابھی یہ اختیار سے ہٹ کے اضطرارا انجام دے رہا ہے. آپ قائل ہو رہے ہیں کہ بندہ اضطرارا انجام دے رہا ہے، حالانکہ علم کا متعلق تھا فعل اختیاری. اب اگر بندہ فعل اختیاری نہیں ہے بلکہ فعل اضطراری ہے تو یہ علم ازلی کا جو متعلق تھا وہ تبدیل ہو گیا نا. جب علم کا متعلق تبدیل ہو جائے تو علم جہل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر ناصری واضح ہوا؟ یہ آپ ادھر نہیں ہیں، نہیں واقع نہیں دینا کیونکہ شبہ ہے یہاں پہ، شبہ ہے جو ہے نا اس طرح کر کے اس کو یوں رکھیں کہ علم ازلی رکھیں، اس کا متعلق کیا رکھیں آگے؟ فعل اختیاری رکھیں. یعنی خدا کو علم ازلی ہے کہ بندے کا فعل اختیاری ہوگا. اب اگر قائل ہوتے ہیں نہیں یہ فعل اضطراری ہے تو یہ جو متعلق تھا وہ کوئی اور بن گیا، جو متعلق تبدیل ہو جائے تو پھر جہل لازم آتا ہے. یہ طباطبائی، علامہ طباطبائی تک کی بات ٹھیک ہے، لیکن خود علامہ طباطبائی نے جو فرمایا ہے یہ ذرا مشکل ہے. دیکھیں ابھی دیکھو، ان العلم الازلی متعلق بکل شیء علی ما هو علیہ ہے، یعنی خصوصیات کے ساتھ. ٹھیک. فهو متعلق بالافعال الاختیاریہ، تو یہ علم اس کا متعلق ہے افعال اختیاریہ بما ہی اختیاریہ، بس متعلق اس کا فعل اختیاری ہے اس صفت کے ساتھ کہ وہ فعل اختیاری ہے، بندے کا فعل اختیاری ہے. فیستحیل، محال ہے، ان تنقلب غیر اختیاریت، محال ہے کہ اب فعل اختیاری سے تبدیل ہو کے کس میں چلا جائے؟ غیر اختیاری میں. کیوں محال ہے؟ کیونکہ متعلق تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے کیا لازم آتی ہے؟ جہالت لازم آتی ہے جو کہ محال ہے. جی تو لہذا انہوں نے یہ جواب دیا، یعنی اس کا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ بھائی خدا کو جو علم ہے وہ یہ نہیں کہ صرف بندے سے فعل انجام پذیر ہوگا، بلکہ پتہ ہے کہ اس کا علم اختیار، ارادے اور قدرت سے فعل وقوع پذیر ہوگا. ہم نے اس کا جواب دیا تھا، میں یہاں پہ دوبارہ تکرار کرتا ہوں. ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں آپ لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ خدا کو چونکہ علم ہے کس کے بارے میں؟ افعال کے بارے میں، بندے کے فعل کے بارے میں. ٹھیک ہے، بس یہ علم موجب بنتا ہے. علم کس کے بارے میں؟ فعل کے بارے میں، کہ وہ فعل حتماً وقوع پذیر ہو، وَإِلَّا علم جہل میں تبدیل ہو جائے گا. تو نقطہ اساسی کیا ہوا؟ علم الہی فعل کے بارے میں کہ یہ فعل وقوع پذیر ہوگا،
اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس فعل کو وقوع پذیر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راہ فرار نہیں ہے، وَإِلَّا کیا لازم آئے گا؟ جہل۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فعل حتماً ہونا ہے، جب حتماً ہونا ہے تو پھر بندے کو اختیار تو نہیں رہا نا۔ اختیار کس کو کہتے ہیں کہ جب فعل کو اس کی مرضی ہے چھوڑ دے تو چھوڑ دے، جبکہ یہاں پہ حتماً ہونا ہے، جب حتمیت ہے تو جبر لازم آتا ہے، یہ ان کی بات تھی۔ ہم نے اس کو جو ہے نا جواب نقضی کیا دیا تھا کہ اگر علم الہی افعال عباد کے متعلق موجب جبر بنتا ہے تو خود خدا کو اپنے افعال کا علم ہے یا نہیں ہے؟ خود خدا کو اپنے افعال کا علم ہے یا نہیں ہے؟ عباد کا فعل گویا کہ بے سبب ہے، تھوڑا سا دوسرے حاشیے میں چلا جاتا ہے، بعد میں ہے، لیکن خود یہ جو بندوں کو پیدا کرنا ہے یہ بھی تو خدا کا فعل ہے نا۔ خدا کو علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے۔ بس خدا کو جب علم ہے کہ یہ فعل میں انجام دوں گا، اس سے ہٹ کے ہو سکتا ہے؟ حتماً وہ انجام دے گا نا۔ جب اگر حتماً انجام دے گا، جو آپ نے وہاں پر معیار پیش کیا تھا کہ حتمیت ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ علم تبدیل ہو جائے گا جہل میں، تو یا خدا کے خود فعل میں آتا ہے، تو آیا خدا اپنے افعال میں مجبور ہے؟ جب خدا کو آپ یہاں اس مرحلے میں لے گئے، اگر خدا مجبور ہو گیا یعنی خدا مقہور ہو گیا، یعنی خدا غیر مقدور ہو گیا، جب کہ تالی فاسد ہے کہ خدا مجبور اور مقہور نہیں ہے، تو لہذا کسی چیز کے بارے میں بھی علم کا ہونا موجب نہیں بنتا ہے اس فعل کے مجبور ہونے کے، اس فعل کے جبری ہونے کے۔ یہ جو جواب ہے آپ جو ہے نا کسی کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، میں جو مطمئن ہوا اس جواب سے تو وہ مطمئن ہو جائے گا، شاید وہ پہلے والے سے اتنا مطمئن نہ ہو جتنا اس تعلیل فاسد سے مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ علم جس طرح افعال عباد کے بارے میں خود کے بارے میں بھی ہے، تو خود خدا تو مجبور نہیں ہے نا۔ اگرچہ حتماً ہونا ہے اس فعل نے، خدا کو علم ہے کہ میں نے فلاں بندوں کو جنت میں بھیجنا ہے، فلاں کو جہنم میں بھیجنا ہے، فلاں کو سزا دینی ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ خدا مجبور ہے اپنے افعال میں، کوئی قائل نہیں اس بات کا۔ تو بھائی علم موجب نہیں بنتا ہے فعل کے جبری ہونے کے۔ اگر یہی معیار خدا کے بارے میں ہے تو پھر بندوں کے بارے میں بھی وہی معیار ہے، چونکہ یہاں پر بھی علم ازلی ہے اپنے افعال کے بارے میں، وہاں پر بھی علم ازلی ہے۔ متعلق کے تبدیل ہونے سے معیار تبدیل نہیں ہوتا۔ واضح آگا یعقوب کلینی؟ اور سچی بات یہ ہے کہ بہت دنوں سے جو ہے نا یہ شبہ مجھ سے ہضم نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اس اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے اختیار سے، لیکن پھر بھی اختیار تو اسی کے اندر آ جاتا ہے نا۔ یہ جو جواب نقصی ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہاں بھئی خدا کو اگر اپنا علم اس سے جبر نہیں لازم آتا تو بندوں کے بارے میں بھی جبر، فعل بھی دونوں ہے خدا کے، اگر ان کے نزدیک دیکھا جائے انسان کا فعل بھی اللہ کا ہے اور خود اللہ کا فعل بھی اللہ کا ہے۔ جی، اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم قائل ہو جائے کہ خدا کا فعل نہیں ہے، بندے کا فعل مجبور ہے، تو اس سے لازم آتا ہے ظلم، کیونکہ بعد میں خدا نے اس کو سزا دینی ہے، اور خدا جب جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہے، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل میں بندہ مجبور نہیں ہے۔ لہذا ان دو نکات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ مجبور نہیں۔ ارادت الازلیت، یہ آسان، اس کو ہم عبارت میں لے کے آتے ہیں۔ قالوا ما اراد اللہ وجودہ من افعال العبد وقعۃ، جس کا خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اس فعل کو ہونا چاہیے بندے سے تو وہ حتماً ہونا ہے۔ وما اراد اللہ عدمہ منہا لم یکن قطعا، جس کے بارے میں خدا کا ارادہ نہیں ہے تو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ فلا قدرت لہ علی شیء منہا، بندے کو نہ وجود پر قدرت ہے اور نہ اس کے عدم پر قدرت ہے۔ والجواب ان حاضر جی منہما یعنی وجود اور عدم۔ والجواب ان حاضر الاصطلاح نفس الاصطلاح سابق لیکن بتبدیل العلم بالارادت، آپ جو ہے علم کو ارادے کی جگہ پہ جو ہے نا وہ رکھ دیں۔ مما ذکر فی جواب سابق ان قال علامہ تبع تعلقت ارادت اللہیت بالفعل صادر من زید مثلا لا مطلقا، علم متعلق ہوا تھا مطلقاً، یہاں پر جو ہے نا ارادہ جو ہے وہ لا مطلقاً ہے، نہ علم مطلقاً ہے نہ ارادہ مطلقاً ہے۔ بل من حیث انہ فعل اختیاری صادر عن فاعل قضا، خدا نے چاہا ہے کہ اس سے یہ فعل وجود میں آئے، خدا کا ارادہ ہے، لیکن ارادہ مطلق ہے یا ارادہ کہ وہ اختیار سے اس کو انجام دے دے، یعنی خدا کی چاہت ہے لیکن کس عنوان سے ہے کہ اختیار سے انجام دے دے۔ من فاعل قضا و فی زمان قضا و مکان قضا فاذا التاثیر الارادۃ الالہیۃ فی الفعل یوجب کون الفعل اختیاریا، کہ وہ فعل جو ہے وہ اختیاری ہو، والا تخلف متعلق الارادۃ، وہی علم والی بات جو ہے نا، والا جو ہے نا ارادہ خدا کا تھا کہ فعل اختیاری، اس کا متعلق مراد کیا ہے فعل اختیاری، والا جو ہے نا یہ سے خدا کا ارادہ
متخلف ہو جائے گا. فخطأ المجبرۃ فی عدم تمیزہم کیفیت تعلق الارادۃ الالہیۃ بالفعل. مجبرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا ارادہ فعل عبد کے ساتھ کیسے ہے، مطلق ہے یا خصوصیات کے ساتھ ہے، اس میں انہوں نے تمیز نہیں کی ہے. نمبر 3 یہ آسان تھا، لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن الاختیار. شروع میں اتنی بات مشکل نہیں ہے، اگلے پیج پہ جو ایک نقطہ آ رہا ہے بہت ہی جو ہے نا وہ اہم ہے. کہتے ہیں کہ انسان جب فعل کو انجام دیتا ہے تو فعل جو ہے جب وجود میں آنے سے پہلے وہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، ممکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ مرجح چاہیے نا. مثلا ایک میں نے پانی پینا ہے تو پانی ممکن ہے پینا، ہم جو ہے نا وہ مرجح ہوتا ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. پیاس لگی ہے مثال کے طور پہ، ضرورت ہے، یہ مرجح ہوتا ہے تو اس کو وجود میں لے کے آتا ہے. اب سوال ہے اس مرجح کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ جو مرجح ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو ان لوگوں نے مستشکل نے فرض کیا ہے یہ جو مرجح ہے انسان کے باطن میں نہیں ہے، انسان کے اندر سے نہیں ہے. ٹھیک، بلکہ مرجح کیا ہے؟ خارجی. باطن میں کیوں نہیں ہے اس کو ہم عبارت میں بیان کریں گے. مرجح خارجی ہے، خود انسان کے اندر سے نہیں آیا ہے، وَإِلَّا تسلسل آزمائے گا. وَإِلَّا کیا ہے؟ تسلسل آزمائے گا. اس کو ہم عبارت بیان کریں گے. اگر مرجح خارجی ہے، خداوند قدوس نے گویا کہ کہا ہے کہ بھی انجام دے دو، تو وہ فعل وہ جس کو مختار ہونا تھا، اختیاری ہونا تھا ارادے کی وجہ سے، مرجح کی وجہ سے، وہ مرجح اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بلکہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس ہے تو گویا فعل کا جو رأس تھا، فعل کا جو نقطہ تھا اختیاری ہونا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں. تو لہذا فعل کیا ہو جائے گا؟ غیر اختیاری ہو جائے گا. واضح ہے؟ اس کو عبارت میں لے کے آئیں گے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لزوم الفعل، فعل لازمی ہوتا ہے. یہاں لزوم الفعل کا مطلب ہے کہ یعنی فعل کو حتماً انجام پذیر ہونا ہے. ٹھیک ہے، وَإِلَّا جو ہے وجود میں نہیں آئے گا. وجود میں آنے کے لیے ما لم یجب لم یجد، یہ قانون ہے کہ ما لم یجب لم یجد، جب تک وہ واجب نہیں بنتا تب تک وجود میں نہیں آئے گا. اس سے لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن الاختیار، فعل لازمی ہوتا ہے مرجح، ایسے مرجح سے جو خارج عن الاختیار ہے. قالوا ان العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته، اگر عبد جو ہے وہ اپنی قدرت سے فعل کو وجود دیتا ہے خود، فلا بد من ان يتمكن من فعله وتركه، تو پھر ضروری ہے کہ اس کو انجام دینے پر بھی قادر ہو اور ترک پر بھی قادر ہو. والا لم يكن قادرا علیہ، والا فعل پر قادر ہونے کا معیار ختم ہو جائے گا. قادر ہونے کا معیار کیا ہے؟ چاہے تو انجام دے دے، چاہے تو ترک کرے. اذ القادر من يتمكن من كلا الطرفين وعلى هذا، اگر وہ قادر ہے تو يتوقف ترجیح فعله على ترکه على مرجح، بس اس شخص کا فعل موقوف ہے کہ کسی آپ نے وجود بخشا ہے اس فعل کو، ترک نہیں کیا ہے. پانی آپ نے پیا ہے، پانی پینے کو ترک نہیں کیا ہے، تو یہ جو آپ نے ترجیح دی ہے فعل کو اور عدم کی سائڈ کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی مرجح ہوگا. وَإِلَّا لَازِمَ وُقُوعُ أَحَدِ الْجَائِزَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ، اگر بغیر مرجح کے ہو تو پھر جو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. وَهُوَ مُحَالٌ وَذَلِكَ الْمُرَجِّحُ إِنْ كَانَ هُوَ مِنَ الْعَبْدِ، اگر یہ مرجح عبد کی طرف سے ہے، وَبِاخْتِيَارِهِ، تو لازم التسلسل الباطل، تو یہاں سے جو ہے نا وہ تسلسل لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ لِأَنَّا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى صُدُورِ ذَلِكَ الْمُرَجِّحِ عَنِ الْعَبْدِ، یہ جو مرجح ہے عبد کے اندر سے ہے، خود جو ہے نا وہ اس کو بندے نے ہی ٹھیک ہے مرجح بنایا ہے. تو وہ جو بندے کے اندر سے ہے، باطن سے ہے، وہ بھی بندے کا فعل ہے یا نہیں ہے؟ بندے کا ہے. تو اس کو کس نے ترجیح دی؟ کہیں گے اس کو خود بندے کے جو ہے نا وہ اندر سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پھر کس نے دی؟ تو اس طرح جو ہے نا وہ تسلسل لازم ہے. لِأَنَّا نَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى صُدُورِ ذَلِكَ الْمُرَجِّحِ، انسان کے اندر ایک ہی وجدان ہے، اسی نے ترجیح دی، ختم. پھر اس وجدان کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، یا خدا ہے یا اس کا وجدان ہے. یعنی وہ جو مرجح ہے وہ بندے کے اندر سے ہے، وہ کیا ہے؟ مرجح کیا ہے؟ مرجح کیا ہے؟ پیاس. مثلا پانی کی مثال لینے پیاس ہے، کھانے کی مثال لینے بھوک ہے، پہننے کی مثال لینے سردی ہے، یا اتانے کی مثال لینے گرمی ہے. یہ تو ایک مثال ہوگی نا کہ ہمیں پیاس لگی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمیں ضرورت پیش آئی. فرض کرتے ہیں ایک ممکن ہے پیاس، آپ ہو سکتا ہے اس کو آپ لزوم کی طرف لے جائیں،
مثال کے طور پر ہمیں پیاس وغیرہ کچھ نہیں، ویسے پینا چاہ رہے ہیں، ویسے پینا نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں پینا چاہتا. نہیں فعل ہے ممکن ہے، اس کا وجود اور دونوں برابر ممکن ہے. ہے نا، ویسے ممکن پینا ہے چاہتے کہ ہیں، فعل ممکن ہے جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہے، ویسے پینا چاہتے ہیں. کیوں پی رہے ہیں؟ ترک کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہاں پہ جو ہے نا آسان ہوتا ہے مثال کو سمجھنا. نہیں ویسے پینا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو معقول نہیں ہے. ویسے کیوں پیتے ہیں؟ ویسے پینے کے لیے اس فرض کریں ایک ممکن کو ہم جو ہے نا وہ عدم کی طرف نہیں جاتا ہے، وجود کی طرف لے کے جاتے ہیں. ممکن ہے کہ نہیں پینا؟ نہیں پینا ممکن ہے. چلے اس کو آگے لے کے پھر دیکھتے ہیں. پیاس لگی ہے یا جو ٹھنڈا محسوس کرنا چاہتا ہے، کوئی تو ہوگا نا ذریعہ، تو وہ وجدان نا یہاں تسلسل سمجھ نہیں آتا. جی یہ چونکہ اگلی جو بات ہوگی اس کو آپ سمجھیں گے. وَإِنْ كَانَ مِنْ خارج ہی، وہ جو مرجح آیا ہے وہ خارج سے آیا ہے، اس کی ذات سے مربوط نہیں ہے. ان اختیاری فبما انه يجب وقوع الفعل عند تحقق المرجح، چونکہ واجب ہے کہ جب مرجح واقع ہوگا تو فعل وقوع پذیر ہوگا، ممکن وجود میں آئے گا. والمفروض ان ذلك المرجح ايضا خارج عن اختیاری، مفروض یہ ہے کہ وہ مرجح چونکہ اس کی ذات سے نہیں آیا ہے، خارج سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے، تو وہ اس کے اختیار سے خارج ہوگا. فیصبح الفعل صادر عن العبد ضروری الوقوع، تو فعل تو ضروری وقوع ہے، حتماً اس فعل کو وقوع پذیر ہونا ہے، لیکن غیر اختیارین لہو، اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جس چیز نے اس فعل کو وجود کی طرف لے کے جانا ہے، جو رأس ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ جو ہے نا وہ خارج سے ہے. یہ جو ہے نا وہ اشکال ہے. اشکال کو خلاصہ کریں کہ فعل کو وجود میں آنے کے لیے مرجح چاہیے. اگر مرجح اس کی ذات سے ہے، اندر سے ہے، تو تسلسل لازم آتا ہے، کیونکہ اس کو کس نے مرجح دیا؟ وہ بھی اس کا فعل ہے نا. اس کو کس نے مرجح دیا؟ وہ بھی اس کا فعل ہے، وہ بھی اس کا فعل ہے. اگر باہر سے ہے تو پھر اس کے باہر والی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے. جواب ان صدور الفعل الاختیاری من الانسان يتوقف على مقدمات و بعد. اس کا خلاصہ سن لیں آپ لوگ سب، چونکہ کفایہ یا وہ اصول پڑھ چکے ہیں. ہماری بحث چل رہی ہے فعل اختیاری میں. کہاں پہ بحث ہے؟ فعل اختیاری میں. یہ جو فعل اختیاری ہے تو فعل اختیاری کا معیار کیا ہے؟ فعل اختیاری کی تعریف کیا ہے؟ فعل اختیاری کی جس کا عدم اور فعل دونوں نہیں، ممکن، وہ ممکن ہے. فعل ممکن کی بات ہم نہیں کر رہے. فعل اختیاری ہم کہیں نا یہ فعل ہمارے اختیار میں ہے، انسان مختار ہے، اس کا فعل اختیاری ہے. تو فعل اختیاری کے مقدمات ہیں. وہ داعی ہوتا ہے جو وہاں سے وہ کفایہ والے نے کیا کہا ہے کہ فعل اختیاری اس کو کہتے ہیں کہ ما یسبق عنہ الارادۃ، جس سے پہلے ارادہ ہو. جی فعل اختیاری جس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے ارادہ ہو. ارادہ ہے اس کی ارادہ کرتا ہے تو اس کو انجام دیتا ہے، ارادہ نہیں کرتا ہے تو نہیں دیتا ہے. اور ارادے سے پہلے چند جو ہے وہ مقدمات ہوتے ہیں. تصور ہے، شوق ہے، شوق عقید ہے، اور شوق عقید پھر جو ہے وہ ارادہ آتا ہے. جب ارادہ کرتا ہے تو فعل کو انجام دیتا ہے. وہی حرکت پھر یعنی ارادہ آخری مراحل میں جب شوق عقید بنتا ہے تو ارادہ جو ہے نا وہ محرک العضلات ہوتا ہے. تو فعل سے پہلے ارادہ ہے، وہ فعل وقوع پذیر تب ہوگا کہ جب یہ شخص اس کا ارادہ کرے. واضح ہے؟ تو فعل اختیاری کا معیار کیا ہوا کہ ایسا فعل کہ جس سے پہلے ارادہ ہو. یہ واضح ہو گیا؟ کیا معیار پیش کیا ہم نے؟ فعل انسان مختار ہے، چونکہ انسان اپنے فعل سے پہلے ارادہ رکھتا ہے. خدا نے اس کو ارادے کی قوت عطا کی ہے. ارادہ کرتا ہے تو فعل انجام پذیر ہوتا ہے، وإلا نہیں ہوتا ہے. اور ارادے سے پہلے جی مقدمات ہیں. ارادہ فعل ہے یا نہیں ہے؟ یہ خود اختیاری ہے یا نہیں ہے؟ خود بھی اختیاری. ارادہ بھی کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے نا. یہ کیا اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے. کیسے اختیاری ہے؟ ارادہ فعل ہے. ارادہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور فعل کے اختیاری ہونے کا معیار اور تعریف کیا تھی؟ جس سے پہلے ارادہ ہو. ہم نے ابھی تعریف کی ہے نا. فعل اختیاری کی تعریف کیا ہے؟ ما یسبق عنہ الارادۃ، جس سے پہلے خاتم کیا ہو؟ میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں. فعل اختیاری کی تعریف کریں. فعل اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل کہ جس سے پہلے ارادہ ہو. جس سے پہلے ارادہ ہو، ٹھیک ہے، بعد میں فعل ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل اختیاری کہیں گے. تو یہ تمام فعل جتنے بھی ہیں واقعی اس سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، لہذا فعل اختیاری ہے. خود ارادہ کیا ہے؟ فعل ہے یا نہیں ہے؟ فعل ہے. اگر یہ فعل ہے تو اس پر وہی فعل اختیاری والی تعریف فٹ آتی ہے نہیں آتی ہے کہ جس سے پہلے ارادہ ہو. اگر اس سے پہلے ارادہ ہو تب یہ ارادہ اختیاری بنے گا،
تو وہ جو ارادہ تھا جس نے اختیاری بنایا وہ فعل ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی فعل ہے اس سے پہلے، تو لہذا تسلسل لازم آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ارادہ خود اختیاری نہیں ہے، وہ مقدمات ہیں اس کے۔ آپ نے جو فعل اختیاری کی تعریف کی ہے ارادے پر فٹ آتی ہے؟ فٹ نہیں آتی۔ آپ نے تعریف یہ پیش کی ہے کہ جس سے پہلے ارادہ ہو، ارادہ خود فعل ہے، البتہ فعل نفس ہے، باقی جو فعل ہوتے ہیں وہ فعل جوارح ہوتے ہیں، اور ارادہ کہاں سے نکلتا ہے؟ نفس سے نکلتا ہے، وہ بھی ایک فعل ہے نفس کا۔ منتہا اس پر تعریف اختیار صدق نہیں کرتی، وإلا تسلسل لازم آئے گا۔ تو مصنف جواب میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اشکال کیا کہ یہ جو مرجح ہے وہ ارادہ ہے اور ارادہ غیر اختیاری ہے۔ ان کے اشکال کا سارا جو ہے نا وہ خلاصہ کیا ہوگا؟ فعل کو وجود میں آنے کے لیے مرجح چاہیے، اور مرجح جو ہے وہ ارادہ ہے، اور یہ ارادہ جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، تو لہذا فعل کیا ہو جائے گا؟ غیر اختیاری ہو جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ فعل کے اختیاری ہونے کی تعریف یہ کرتے ہیں، کون سی؟ مسبوق بالارادہ، مسبوق بالارادہ، احسن، تو جس سے پہلے مسبوق بالارادہ ہو تو واقعی یہ اشکال لازم آتا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ بندہ صاحب کفایہ کی طرح جو ہے نا وہ کیا بات کرتا ہے؟ قلم اینجا رسید سر بے شکست۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے ابھی مباحثے میں، نہیں پڑھا ابھی تک نہیں پڑھا تو پڑھیں گے جو ہے نا وہ قلم اینجا رسید سر بے شکست، کہ یہاں پر انسان آ کے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے نا شقی فی بطن امہ و سعید فی بطن امہ، حدیث تو سنی ہے نا، شقی فی بطن امہ و سعید فی بطن امہ۔ البتہ اس حدیث کی اور بہت زیادہ توجیحات ہیں، ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے، کون سی؟ ایک توجیہ ہے وہ والدین کے اس کے اوپر، ایک توجیہ یہ ہے کہ السعید و سعید میں تصرف کیا ہے، سعید سے مراد یہ ہے کہ سالم الولادہ، السعید و سعید فی بطن امہ، یعنی بچے نے جس نے سالم الولادہ پیدا ہونا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ جینز صحیح ہو کے آئے گا، ٹھیک ہے، تام الخلقت ہوگا، کامل الخلقت ہوگا۔ وہ شقی فی بطن امہ، شقی سے مراد یہ ہے کہ غیر تام الخلقہ ہے، لہذا حدیث اس جہت میں نہ کہ جو ہے نا وہ اس جہت میں ہے، ایک قسم کی تعویل ہے۔ منتہا ادھر آ جائے، ہاں تعویل نہیں ہے صاحب، یہ صحیح نہیں ہے، یہ منتہا کہیں کام آ جائے گی آپ کو، جہاں پہ جو ہے کوئی جواب نہ بن سکے تو پھر جو ہے نا ویسے جواب نہیں، وہ ادھر اسی حدیث کو تربیت اولاد کے باب میں لے کے آئے ہیں، وہاں پر جو ہے والدین کی جو ہے اس پر پہلے نہیں، وہاں اصل جو جواب اس کا وہ مقتضی ہے، السعید و سعید یعنی اس کی سعادت کا اقتضا ہے، نہ کہ جبر اور جو ہے نا وہ علت تامہ ہے۔ اس کی صحیح توجہ یہ ہے، وہ شقی شقی ہے یعنی شقاوت کا اقتضا ہے کچھ عوامل کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، نہ کہ وہ اس کا شقاوت کو دور ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، مصنف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم فعل اختیاری کی جو تعریف ہے وہ اور کر دیں، یہ والی تعریف نہ کریں، تو پھر ہم اس مشکل میں نہیں پھنسیں گے جس میں اخن جو ہے نا وہ پھنسا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ فعل کے اختیاری ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، فعل کے اختیاری ہونے کے لیے جو خود خداوند قدوس نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار، ارادہ اور چیز ہے، اختیار جو ہے وہ اور چیز ہے، خود خدا نے جو انسان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، وہ اختیار سبب بنتا ہے، وہ اختیار معیار ہے فعل کے اختیاری ہونے کا، اور وہ جو اختیار ہے نا وہ اختیار ذاتی ہے، وہ اختیار کیا ہے؟ ذاتی ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ اختیار کہاں سے آیا۔ جس طرح انسان کا حیوان ہونا ذاتی ہے، جس طرح انسان کا ناطق ہونا ذاتی ہے، اس طرح انسان کو خدا نے مختار پیدا کیا ہے ذاتاً، اختیاریت اس کی ذات کے اندر ہے۔ ہاں، تو اب نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے اس فعل کو، یعنی اس نے یہ جو ارادہ کیا ہے، بھئی ارادہ جو ہے نا وہ کیوں کیا؟ بھئی اس نے اپنے اختیار سے ارادہ کیا ہے، بھئی یہ اختیار کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں اب یہاں پر سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اختیار خدا نے اس انسان کو اس کی ہویت اور ذات اور حقیقت اور ماہیت میں رکھا ہے، اور یہ ارادہ بھی ایک فعل ہے، اور انسان کے نفس کا فعل ہے، وہ نفس کی جس کا اختیاری ہونا ذاتی ہے۔ میں سمجھا پایا نہیں پایا، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، طالب جوہری کے بقول بہت مشکل مرحلے پہ جو ہے میں آپ کو لے کے آیا ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ کافی لوگوں کا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، حساس مرحلے میں۔ دیکھ لیں گے
والجواب ان صدور الفعل الاختیاری من الانسان يتوقف على مقدمات ومبادئ من تصور الشيء والتصديق بفائدته والاشتياق الى تحصيله وغير ذلك من المقدمات. واضح ہے. ولكن هذه المقدمات لا تكفي في تحقق الفعل وصدوره. مقدمات تو ہوتے ہیں ضروری ہے لیکن فعل کے متحقق ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. الا بحصول الارادۃ النفسانیۃ. مقدمات کے ساتھ ساتھ یعنی تصور و ساری چیزیں بن کے ارادے تک پہنچیں گی. وہ ارادہ جب نفس کے اندر حاصل ہوگا التی يندفع بها الانسان نحو الفعل کہ جس ارادے کی برکت سے انسان فعل کی طرف چلا جاتا ہے. ومعها يكون الفعل واجب التحقق وتركه ممتنعا. جب ارادہ ہم کر چکے ہوتے ہیں تو فعل کا تحقق ضروری ہوتا ہے اور اس کا عدم ممتنع ہو جاتا ہے. والمرجح ليس شيئا وراء داعي الفاعل وارادته. یہ جو مرجح ہے اس فعل کی طرف وجود کی طرف کہتے ہیں کہ وہ اس فاعل کے اندر جو داعی ہے جس کو ہم آگے چل کے اختیار سے تعبیر کریں گے اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. وَلَيْسَ مُسْتَنِدًا إِلَّا إِلَى نَفْسِ الْإِنسَانِ وَذَاتِهِ. وہ جو مرجح آیا ہے خود انسان کی ذات اور ہویت اور اس کے نفس سے آیا ہے. انہا المبدأ. انہا ضمیر کہاں جائے گی؟ نفس کی طرف، ذات کی طرف. یہ جو نفس ہے ذات ہے یہ مبدأ ہے لظہورہ فی الضمیر کہ وہ جو داعی ہے اس کے ضمیر میں اس کے وجدان میں آ جائے کہ میں اس فعل کو انجام دے دوں. انما الکلام فی کونہ فعلا اختیاریا للنفس او لا. بحث یہ ہے کہ یہ جو داعی ہے یہ جو مرجح ہے یہ جو ارادہ ہے کس کا فعل ہو گیا؟ نفس کا. آیا نفس کا فعل اختیاری ہے یا فعل اختیاری نہیں ہے؟ انما الکلام فی کونہ فعلا اختیاریا لنفس او لا. فمن جعل، یہاں سے اصل جھگڑا، فمن جعل الملاک فی اختیاریت الافعال، یعنی جس شخص نے افعال اختیاری کا جو ملاک قرار دیا ہے کہ کونہا مسبوقتاً بالارادت کہ فعل اختیاری اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے ارادہ ہو، یعنی فعل اختیاری فعل سے پہلے ارادہ ہو تو وقع فی المزیق فی جانب الارادت. پھر جو ہے نا یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کا دم گھٹ گیا کس مسئلے میں؟ ارادے میں. کیونکہ ارادہ بھی کیا ہے؟ ایک فعل ہے. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ وہ فعل اختیاری ہے نہیں ہے. اگر وہ فعل اختیاری آگا کو لینی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بارے میں سوال کریں گے. اس سے پہلے لأنها كونها مسبوقة بإرادة أخرى، اگر ارادہ اخرى ہے تو يستلزم التسلسل في الإرادات الغير المتناهية وهو محال. وأما على القول المختار، مصنف کہتے ہیں جو ہمارا نظریہ ہے، یہی اگر طباطبائی کا نظریہ ہے، یہی امام خمینی کا نظریہ ہے. میں نے اس کافی اقوال اس کو دیکھے اور جو آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ آخوند خراسانی والی بات، آخوند خراسانی والی تعریف کو نہیں مانتے کہ فعل اختیاری کا معیار کیا ہے، مسبوقتاً بالارادہ کو نہیں مانتے. تو لہذا یہ سب لوگ اس مشکل سے پھر نکل کے آئیں گے. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ مُخْتَارِ، یعنی آغا صبانی کہتے ہیں ہمارا جو نظریہ ہے من ان الملاک فی اختیاریت الافعال کونها فعلا للفاعل الذي يكون الاختیار، یہ جو اختیار ہے ان ہویت ہی، یہ اختیار انسان کی ہویت میں، وَيَنْشَوْ مِنْ صَمِيمِ ذَاتِهِ، اس کی ذات کا حصہ ہے، وَلَيْسَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى هُوِيَّتِهِ، ایسا نہیں ہے کہ یہ اختیار باہر سے آیا ہے ظاہر کی طرح ہے. عارضاً علیہا تو فلا اشکال مطلقاً، تو پھر کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے، نہ تسلسل کی بات ہے نہ غیر کوئی، اور سارے اشکال ختم ہو جاتے ہیں. وفاعلیت الانسان بالنسبت الی افعالہ الاختیاریت کذالک، بس انسان کا فاعل ہونا افعال اختیاریہ کے بارے میں بالکل اسی طرح ہے کہ فاللہ سبحانہ خلق النفس الانسانیت مختارتا، خدا نے انسان کو جو نفس عطا کیا ہے وہ مختار اور آزاد عطا کیا ہے. وعلی ھذا یستحیل، یعنی گویا کہ اشکال ہے اگر آپ کہیں کہ جو افعال ہیں انسان کے اس کے اختیاری ہونے کا معیار کیا ہے؟ ارادہ ہے اور اختیار ہے، ارادہ اور اختیار ہے، اور خود جو یہ اختیار ہے یہ جو ہے نا فعل اجباری ہے، تو بن نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان ایک مرحلے میں جا کے مجبور ہو جائے گا. تو اختیار ہونا، انسان کا مختار ہونا اس سے کیا ہو جائے گا؟ سلب ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یعنی انسان فعل کے تمام مقدمات کو انجام دینے کے بعد بھی مختار ہے کہ آگے اس فعل کو انجام دے یا نہ دے، نہ کہ بس مقدمات میں نے انجام دیا تو حتماً جو ہے نا وہ مجھ سے ابھی اختیار جو ہے وہ سلب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے.
فاللہ سبحانہ خلق کا نفس الانسانیت مختارتاً، اس کو مختار پیدا کیا ہے نا، اس کا اختیار ذاتی ہے. وہ الہٰذا یعنی نفس الانسان مختار ہے. یستحیل ان یسلب عنہا وصف الاختیار، اس کا اختیار والی جو صفت ہے اسے سلب کر لے. وہ یکون فاعلا مضطرا، وہ فاعل مضطر ہو جائے. کالفواعل طبیعیت، جیسے آگ وغیرہ ہے جو ہے وہ ان کی طرح ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.